فلسطین کے مسلمانوں کی حالت زار۔ اللہ قرآن میں ایمان والوں سے کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے، لڑتے کیوں نہیں ہو، جہاد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تم ان کے لیے لڑتے کیوں نہیں؟ یہ رب کا حکم ہے قرآن پاک میں۔ اور یاد رکھیے گا، لڑتی وہی قوم ہے کہ جس کو اللہ نے آزادی کی نعمت سے سرشار کیا ہو۔ غلام قومیں کبھی نہیں لڑا کرتی۔ اب آپ نے دیکھا ہمارے مفتیان کرام نے کیا کیا، جہاد کا اعلان کیا ہے کہ اب جہاد کیا ہو گیا ہے، فرض۔ اب جو حالات ہیں ان حالات میں فرض ہو گیا ہے، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جو جہاں پر ہے، میں بول سکتا ہوں میں زبان سے بولوں گا، میں مالی مدد کر سکتا ہوں میں مالی مدد کروں گا، میں آگے دوسروں تک بات پہنچا سکتا ہوں میں ان تک بات پہنچاؤں گا، میں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتا ہوں میں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کروں گا۔ بھئی ان کے شیمپو استعمال نہ کیے، ان کا صابن استعمال نہ کیا، ان کی کمپنیوں کے پاپڑ نہ کھائے، ان کی جو ہے وہ بوتلیں نہ پی، مر جائے گا آدمی۔ لیکن اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت بھی دیں۔ اور یاد رکھیے گا، اس سے جو ضرب پڑتی ہے نا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ وہ چیخ اٹھے ہیں جب مسلمانوں کے اندر صرف اتنی بھی بیداری آئی نا، مصنوعات کا بائیکاٹ، وہ تو ہے ہی پیسے کے پتر، انہیں تو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے۔ اور جب ان کی گردن پہ ہاتھ آ گیا ہے تو اب وہ تلملا اٹھے ہیں، یہ کیا ہو گیا، مصنوعات کا بائیکاٹ۔ لیکن مصنوعات کے بائیکاٹ پر ایک بات میں اور بھی کر رہا ہوں، جہاں پر اسلام آباد کے سینٹر میں جہاد کا اعلان ہوا تھا، اگر میں وہاں پہ ہوتا میں ان سے یہ سوال بھی کرتا، کس سے، وقت کے حکمرانوں سے۔ ہمیں آزاد ایک ملک ہے پاکستان، ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہے، ہم نے اسے بحیثیت ملک تسلیم نہیں کیا، اور یہ تسلیم نہ کرنے کی روش اللہ نے سکھائی ہے، اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اور پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہے۔ یاد رکھیے گا، جب سب سے پہلے اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا تھا، کب؟ 14 مئی 1948 کو اس ریاست کا اعلان ہوا تھا کہ یہ ریاست چھوٹی سی قائم ہوئی ہے اسرائیل کی، 14 مئی 1948۔ اب اعلان ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی لکھا ہوا ہے، اسے کہا گیا یہ ریاست قائم ہو گئی، ایسے تسلیم کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ریاست ہے اسرائیل کی، یہ کوئی مستقل ان کی اپنی ریاست نہیں، یہ اہل یورپ کا حرامی بچہ ہے۔ جس طرح بد نسل حرام کی نسل کو کوئی غیرت مند صحیح نسب ثابت کرتے ہوئے اسے اس کا بیٹا نہیں مانتا، بالکل اسی طرح کوئی غیرت مند مسلمان اسرائیل کو مستقل ریاست کبھی نہیں تسلیم کرے گا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، اس لیے اس کی جسارت تو کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن پوچھنے کی بات یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، ہم نے انہیں تسلیم نہیں کیا ہوا، تو پھر اتنی کثیر تعداد میں ان کی مصنوعات پورے ملک میں بنتی کیسے ہیں، پہنچتی کیسے ہیں، تقسیم کیسے ہوتی ہیں، بکتی کیسے ہیں؟ کیا ہماری کوئی سرحدیں نہیں ہیں؟
کیا کسی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ جسے ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا؟ وہ اپنے ادارے، اپنی فیکٹریاں، اپنی ملیں، سارا کچھ اس ملک میں لگا کے ساری چیزیں بنا کر مسلمانوں کے اندر فروخت کر رہے ہوں، اور اس سے جو رقم مل رہی ہو وہ مسلمان بچوں کو قتل کرنے کا پر اور عورتوں کو قتل کرنے میں لگا رہے ہوں۔ اس ظلم کی راہ کون روکے گا؟ اس کا راستہ بھی روکنا ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ سارے کام وہ کرتے ہیں جو آزاد ہوں۔ غلام قومیں اللہ کے راستے میں لڑا نہیں کرتی، اس لیے کہ غلاموں کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم سپہ سالار تھے، مشہور حکمران تھے۔ ان کا جو والد تھا نا، جب چھوٹا سا بچہ تھا ان کا والد، تو وہ ایک موقع پر ڈاکو پکڑ کے لے گئے، کہیں جا کے بیچ دیا آگے کہ جی غلام ہے، ہم بیچتے ہیں۔ اب اس بچے کو بیچ دیا۔ اب وہ بکتے بکاتے بادشاہ کے سامنے آیا، اس وقت کا جو حکمران تھا برِ صغیر کا، اس کے سامنے وہ بچہ آیا۔ اب اس نے بچے سے بات چیت کی، اس کی عادات دیکھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، وہ بچہ بڑا اس کو پسند آیا۔ اس نے کہا یہ غلام ہے، اس کی عادتیں بتاتی ہیں یہ بڑا خاندانی بچہ ہے کوئی۔ اب بچے کو اپنے پاس بلایا، نام پوچھا، پتہ پوچھا، بات چیت ہوئی۔ پھر چونکہ ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی اسی علاقے میں ہیں، اگلا سوال یہ تھا بیٹا تیرا مذہب کیا ہے؟ کہ باقی باتیں پوچھی نا، تیرا مذہب کیا ہے؟ اب بچہ جب ساری باتیں بتا رہا تھا، میرا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، ہم فلاں جگہ میں رہتے تھے۔ اور جب پوچھا تیرا مذہب کیا ہے، اس بچے نے بڑا تاریخی ایک جواب دیا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، غلاموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، غلاموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان یورپ کے غلام نہ ہوتے، ان کا پھر اپنا مذہب ہوتا، پھر اس مذہب میں وہ اٹھا کر دیکھتے۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر یہ جہاد کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے، اور وہ دن اللہ کی دھرتی پر اسرائیلی ریاست کا آخری دن ہوتا۔ یہی علاج ہے جو ہمارے اکابر نے بتا دیا نا۔ پھر لوگ کہتے تھے یہ مولوی کسی ایک مسئلے پر متفق ہی نہیں ہوتے، شریعت کون سی نافذ کریں، یہ آپس میں اتفاق نہیں کر رہے۔ اب آپ نے دیکھا متفق ہوئے ہیں کہ نہیں؟ مسلمانوں کے جتنے مسائل کے نا وہ سارے تھے، غیر مسلموں کی میں بات نہیں کرتا، مسلمانوں کے جتنے مسائل کے ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ساری جماعتیں متفقہ طور پر سب نے فیصلہ دیا کہ اب جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں پہ فرض ہو گیا ہے کہ اپنے فلسطینی مسلمانوں کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود غلام ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں ہمیں بھی آج تک آزادی حاصل نہیں ہوئی، ہم غلام ہیں آج تک یورپ کے، امریکہ کے غلام ہیں، مرضی ساری ان کی چلتی ہے۔ اب اس فتوے کے بعد پھر آپ دیکھیں نا کیسا ہوا، اور کچھ ہوا یا نہیں ہوا۔ اللہ نے جو چھپے ہوئے تھے نا منافقت کے پردے میں، اندر چھپے ہوئے منافق، کیسے اللہ نے ان کو ننگا کر دیا۔ علماء کرام نے متفقہ طور پر اعلان کر دیا کس کا، کہ جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے یکدم نکلے نہ اپنے پردے سے باہر، اور انہی علماء کرام کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ یہ ان کی نمک خوار ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے۔ وہ گورنمنٹ کا جو سرکاری ترجمان ہے وفاقی حکومت کا، اس نے انٹرویو میں کہا، اس نے کہا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی تعریف کر سکوں، بڑی شخصیت ہیں۔ اب ان کو بڑا بھی کہا، لیکن کہتا ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی فتویٰ دیں، یہ حکومت کے پاس اختیار ہے۔ فتویٰ شہباز شریف دے گا، فتویٰ یہ دے گا، فتویٰ عمران خان سے لیں گے، اور ان سے لیں گے کہ جن کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی، یہ فتویٰ اس سے لیں گے۔ تو یہ کیفیت ہے، اس لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ غلام۔
لہذا پہلا قدم تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی سطح پر اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اب خاموش نہیں رہنا ہوگا، اب آواز اٹھانی ہوگی۔ اب یہ آزادی ہمیں ملک کے اندر بھی چاہیے، یہاں بھی آزادی ہوگی، اللہ کی شریعت نافذ ہوگی، اور پھر جب ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ مسلمان موجود ہوں گے، حکمران بھی موجود ہوں گے۔ ہمارا شریعت کا مسئلہ ہے، ایک فقہ میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ لو ان امراتن سبیت بالمشرق وجب علی آل المغرب ان یستنقذھا، کہ اگر دنیا کے کسی ایک کونے پر کسی ایک عورت پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، اسے گرفتار کیا جاتا ہے، دنیا کے آخری کونے میں رہنے والے مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اس کو آزادی دلانے کے لیے میدان کارزار میں اتر جائیں۔ اب بھی جہاد فرض نہیں ہوا ہے، لیکن کیا کریں گے، غلام ہیں ہم۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ برے صغیر کے عظیم لیڈر تھا وہ شخص، اور انگریز کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں جیل میں بند ہے۔ کلکتہ کی جیل کے اندر ہی عدالت لگائی گئی، ابوالکلام آزاد کو پیش کیا گیا۔ عدالت میں کھڑے ہو کر ابوالکلام آزاد نے بیان دیا تھا۔ اس بیان کا پہلا جملہ ہے، اس نے کہا کہ جج صاحب، اسلام کسی حالت میں اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ مسلمان غلامی کی حالت میں زندگی بسر کریں، انہیں یا آزاد رہنا چاہیے یا مر جانا چاہیے، اسلام میں تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ جس کی گفتگو کا پہلا جملہ ہے، وہ مر گیا ہے، وہ چلا گیا ہے دنیا سے، لیکن اس نے جو اصولی اور ضابطے کی جو بات کہی ہے وہ آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے کہ غلام قوم کا اپنا کوئی مذہب اور دین نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ناجائز ریاست ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں پر، اور بالخصوص غزہ میں، فلسطین میں قبلہ اول کون سی قبلہ اول کون سی جگہ ہے؟ وہ بیت المقدس جو ہے، یہ کیسی جگہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہ مسجد تعمیر کر لی، وہی مسجد جو شیشے کے عبادت خانے میں کھڑے ہو کے جنوں سے بنوائی تھی، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، جنوں کی ڈیوٹی لگا دی، چلو بھائی تعمیر کرو مسجد۔ طاقتور ہیں، پتھر اٹھا کے لا رہی ہیں، مسجد تعمیر ہو گئی ہے، لیکن خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، مسجد تعمیر ہونے سے پہلے ہی زندگی ختم۔ اور جب زندگی ختم ہو جائے تو پھر اللہ کہتے ہیں لا یستاخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، ایک منٹ نہ آگے نہ ایک منٹ پیچھے، بات اسی وقت پہ ختم ہو جانی ہے۔ اب انہوں نے نگرانی کے لیے یہ کام کیا تھا کہ شیشے کا ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا، اس میں مصلی بچھایا، اس میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں۔ اب کھڑے کھڑے ان کی موت واقع ہو گئی، اللہ کے نبی کی روح نکل گئی، لیکن جو ڈنڈا اور آسا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا نا، اس کے سہارے اسی طرح کھڑے رہے۔ روح نکل گئی لیکن اسی طرح کھڑے ہیں۔ اب جن شیشے سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ نگرانی ہو رہی ہے، شرارتی قوم ہے، اگر انہیں پتہ چلے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ نہیں رہے، چلے گئے، اب کام چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں۔ اب جب تک مسجد مکمل نہیں ہوئی وہ اپنے آسے کے سہارے اسی طرح کھڑے رہے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ۔ اب کام مکمل ہوا، اللہ نے دنیا کو بتانا تھا لوگوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ سیخ نے آ کے ڈنڈے کو کھا لیا، سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے۔ لیکن قرآن پاک نے یہاں پہ ایک بات کہی ہے، کیا؟ فلما خرّا، جب وہ گرے۔ اب یہ خرّا کا لفظ جو ہے نا، اس کے گرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو زندہ ہو۔ نہیں سمجھ میں نے کیا کہا؟
بہت سارے لوگ، بہت سارے نا عاقبت نا اندیش، جنہیں اپنی قبر میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا، الزام تراشیاں کرتے ہیں، فلاں مماتی ہے، فلاں یاتی ہے، فلاں یزیدی ہے، فلاں ناصبی ہے، بونگتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ لو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فلما خر تبینت الجن، حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تب جنوں کو پتا چلا کہ وفات ہو گئی ہے۔ لیکن مفسرین نے لکھا کہ جب بے جان چیز گرے تو کہتے ہیں فلما ساکتا، جب جاندار چیز گرے تو کہتے ہیں فلما خرا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں نا، کوئی طور پہ ہیں، رب سے کلام کر رہے ہیں، کہتے ہیں میرے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، پھر اصرار کیا، اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں۔ جب تجلی ڈالی موسیٰ علیہ السلام گر پڑے۔ اب گرنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ خرا۔ پتا چلا کہ جب زندہ گرے تو قرآن کہتا ہے خرا، جب بے جان چیز گرے تو قرآن کہتا ہے ساکتا۔ سلیمان علیہ السلام روح نکلنے کے بعد گر پڑے، اللہ پھر بھی زندہ میں شمار کرتا ہے۔ پتا چلا کہ انبیاء دنیا سے جانے کے بعد بھی عالم برزخ میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب تو شاید کسی کو بونکنے کا موقع باقی نہ رہے۔ تو خیر میں ذکر کیا کر رہا تھا، مسجد ہے، بیت المقدس تعمیر ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بیت المقدس کی ایک فضیلت ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے مسجد مکمل کی تو 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی، یا اللہ ایسی حکومت عطا کر کہ بظاہر حکومت کرنے والا میں ہوں لیکن اس حکومت میں سارے احکام تیرے چلے، تیری مرضی اور منشا کے مطابق تیرے احکام کو نافذ کروں، ایسی حکومت عطا کر۔ ایک یہ دعا تھی۔ دوسری دعا یہ تھی، یا اللہ ایسی حکومت عطا کر لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد پھر ایسی حکومت دنیا میں کسی کو نہ ملے، اتنی بڑی حکومت عطا کر، جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی، انسانوں پر بھی، حیوانات پر بھی، ہواؤں پر بھی، پوری دنیا پر ایسی حکومت عطا کر۔ یہ دوسری دعا تھی۔ اور تیسری دعا، یا اللہ مسجد میں نے بنا دی ہے، جو ایک بار اس مسجد میں عبادت کے نیت سے آ جائے، مسجد کے دروازے سے بعد میں نکلے، پہلے اس کے گناہوں کو ایسا معاف کر دے جیسا آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 دعائیں تو رب نے ایسی قبول کی، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حکومت بھی ملی جس میں رب کا شریعت چلتی ہے، اور حکومت بھی ایسی ملی کہ جس کی مثال پھر دھرتی پر کوئی اور نہیں دیکھ سکے گا۔ 2 تو سب نے دیکھ لی آنکھوں سے، اور تیسرے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے اپنے رب کی رحمت پہ یقین ہے، جو بیت المقدس میں ایک دفعہ داخل ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو اس پر آواز اٹھانا، جتنا جو کچھ ہو سکے وہ قدم اٹھانا ہم سب پہ کیا ہے، لازم اور فرض۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔